ایران کے خلاف ممکنہ امریکی کارروائی کے لیے سب سے بڑے طیارہ بردار بحری جہاز USS جیرالڈ فورڈ بحیرہ روم میں موجود ہے۔ اس جہاز کی کیا اہمیت ہے اور کس طرح کے مولک ہتھیاروں سے یہ لیس ہے، جاننے کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے۔ ایران کے خلاف ممکنہ کارروائی کے لیے امریکہ کا سب سے بڑا طیارہ بردار بحری جہاز ایٹمی توانائی سے چلنے والا جیرالڈ ریڈالف فورڈ بحری بیڑا برسوں تک سمندر میں تیرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مہلک ترین ہتھیاروں سے لیس بحری بیڑے میں ایک وقت میں 75 لڑاکا طیاروں اور ہیلی کاپٹروں کی گنجائش ہے۔ یہ طیارے جدید الیکٹرانک میگنیٹک سسٹم کے ذریعے بہت کم وقت میں فضا میں بلند ہو سکتے ہیں۔ امریکہ کے 38ویں صدر جیرالڈ ریڈالف فورڈ کے نام پر تیار اس جنگی بیڑے کو 2017 میں امریکی فوج میں شامل کیا گیا۔ جدید ریڈار اور دفاعی نظام اسے میزائلوں سے بچاتے ہیں۔ بحری بیڑے کو چلانے کے لیے 4000 افراد پر مشتمل عملہ کام کرتا ہے۔ کنٹرول روم کے علاوہ رہائش، اسپتال اور مرمت کے مراکز بھی جہاز کے اندر ہی موجود ہیں۔ And I came from a middle class family. My real strength was my education. اور اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور اس تعلیم کی طاقت پہ میں یہاں پہنچا ہوں۔ تو اگر تعلیم کی طاقت سے میں یہاں پہنچ سکتا ہوں تو آپ میں سے بھی ہر کوئی ہر بلندی کو تعلیم کی طاقت سے چھو سکتا ہے، بشرطے کہ اس کے لیے محنت کرے۔ So this is, I think, an important lesson I would like to leave for you. آج ہم لیپ ٹاپ ڈسٹریبیوشن کی تقریب میں اکٹھے ہوئے ہیں، تو یہ تقریب میں حکومت دراصل اپنا حصہ ڈال رہی ہے اس ڈیجیٹل امپاورمنٹ میں کہ جو ہمارے دور کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ آپ کو معلوم ہے وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسان اقبال تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں SSP آپریشنز راولپنڈی کا ماہ سیام میں سیکیورٹی انتظامات فول پروف بنانے کا دعویٰ۔ ملک طارق محبوب کی سما سے خصوصی گفتگو، کہا وسط مارچ تک پورے شہر کو سکین کر لیا جائے گا۔ اسلام آباد میں ہونے والے دونوں خودکش دھماکوں کے حملہ آور کرائے کے مکان میں رہے سما کے نمائندے یاسر حکیم سے گفتگو میں ان کا مزید کیا کہنا تھا، آپ کو دکھاتے ہیں۔ خودکش حملے ہوئے ہیں اسلام آباد میں ریسنٹ پاسٹ میں۔ جو حملہ آور تھا وہ کرائے پہ آ کے رہا، تو کرایداری ایکٹ کا نفاذ جو ہے وہ راولپنڈی میں ہم نے بڑی ایگزاسٹو وے میں کیا۔ ایک ایک محلے کو، ایک ایک بلڈنگ کو، ہاسٹلس کو، گیسٹ ہاؤسز کو، اڈوں کو، جہاں جہاں پہ بھی کرایہ دار موجود ہیں ان کی رجسٹریشن کا عمل شروع کیا۔ تو تقریباً 1,25,000 کے قریب اس وقت آن لائن 1 جنوری سے آنورڈز اس کے اندر رجسٹریشن ہو چکی ہے۔ ایسے جو گرے لوگ ہیں جن کی ٹینڈنسیز دہشت گرد گروپ کے ساتھ ہے، اس کی بھی ایجنسیز کے ساتھ مل کے ہمارا کام جاری ہے۔ مدرسے اور مساجد جو ہے آن لائن رجسٹر ہو رہے ہیں۔ تقریباً کچھ 4,000 کے قریب ہماری مساجد جو ہے امام بارگاہ رجسٹرڈ ہے اس وقت راولپنڈی میں۔ پبلک ٹرانسپورٹ پیسنجرز کو لے کے آئیں گے تو وہ ان کی جو شناختی کارڈ اور ان کی جو ڈیٹیلز ہیں اپنے پاس رکھیں گے اور وہ ہمارے ان انٹری پوائنٹس کے اوپر ہمیں وہ مہیا کریں گے۔ ہماری شہر کے اندر جو جوائنٹ ہماری جو چیک پوسٹ ہیں ان کو جو پہلے کی تعداد سے ہم نے اس کو انہانسمنٹ کر لی اور اس کی نفری بڑھا دی، چیکنگ کا پروسیجر ہم نے زیادہ کر دیا۔ امریکہ نے ایران پر مزید دباؤ بڑھا دیا ہے۔ جوہری توانائی کے لیے یورینیم افزودگی مکمل طور پر بند کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق صدر ٹرمپ نے اپنے مشیروں سے کہا کہ جنیوا میں آخری کوشش کے طور پر ہونے والے مذاکرات ناکام ہو گئے تو امریکہ ایران پر محدود فوجی حملہ کر سکتا ہے۔ اگر ابتدائی حملہ بھی ایران کو اپنے جوہری پروگرام سے دستبردار ہونے پر مجبور نہ کرے تو وہ ایک وسیع تر فوجی مہم شروع کر سکتا ہے جس کا مقصد ایرانی قیادت کا تختہ الٹنا ہوگا۔ ممکنہ اہداف میں انقلابی گارڈز کے ہیڈ کوارٹرز، جوہری تنصیبات اور میزائل سائٹس شامل ہوں گی۔ دوسری جانب امریکی فوج نے سرگرمیاں تیز کر دیں، خطے میں 40,000 اہلکار تعینات کر دیے۔ قطر اور بحرین کے اڈوں سے عملے کا انخلاء۔ امریکہ کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف نے اعتراف کیا کہ صدر ٹرمپ حیران ہے کہ اتنے دباؤ اور بحری طاقت کی موجودگی کے باوجود ایران ہتھیار ڈالنے کا اعلان کیوں نہیں کر رہا۔ وٹکوف کے مطابق صدر ٹرمپ نے استفسار کیا کہ ایران یہ کیوں نہیں کہتا کہ اسے ہتھیار نہیں چاہیے، حالانکہ امریکہ خطے میں اپنی عسکری موجودگی بڑھا چکا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا ایک اور دور جمعرات کو ہوگا، عمان کے وزیر خارجہ نے تصدیق کر دی۔ بتایا یہ مذاکرات جنیوا میں ہوں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے ایران خطے میں امن اور استحکام کے لیے پرعزم ہے۔ حالیہ مذاکرات میں اہم تجاویز پر گفتگو ہوئی، مثبت اشارے بھی ملے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ امریکی سرگرمیوں پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، کسی بھی ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے مکمل تیار ہیں۔
ایرانی وزیر خارجہ نے واضح کیا ہے کہ واشنگٹن کے ساتھ سفارتی حل اب بھی ممکن ہے۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا جوہری معاہدے کے لیے مسودے پر کام کر رہے ہیں، امریکی فوجی سرگرمیوں کی ضرورت نہیں، اس قسم کے اقدامات ہمیں نہیں ڈرا سکتے، مسائل حل کرنے کا واحد راستہ سفارتکاری ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ سرحد پار سے دہشت گردی کی برداشت اپنی حد کو پہنچ چکی، پاکستان کو علم ہے کہ دہشت گردی کے منصوبہ ساز، سہولت کار اور سرپرست کہاں ہیں۔ اگر پاکستان میں خون ریزی جاری رہی تو ذمہ دار عناصر ہماری پہنچ سے دور نہیں۔ پاکستان نے حالیہ کارروائیاں اپنے عوام کے دفاع کے حق کے تحت کی ہیں۔ صدر مملکت نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پیغام میں کہا افغان رجیم نے اپنی سرزمین کو دہشت گرد عناصر کے لیے بدستور کھلا چھوڑا ہوا ہے، بارہا خبردار کرنے کے باوجود اسے نظر انداز کیا گیا۔ پاکستان نے عالمی برادری کو متنبہ کرتے ہوئے واضح کیا کہ طالبان رجیم نے 11 ستمبر سے بھی بدتر حالات کر دیے۔ افغانستان کی جانب سے دوحہ معاہدے کے خلاف ورزی یہ انتہائی تشویشناک ہے۔ سلامتی کونسل کی حالیہ رپورٹ نے بھی پاکستان کے دیرینہ موقف کی توثیق کی ہے کہ کئی دہشت گرد گروہ افغانستان میں بدستور موجود ہیں، بعض گروہ افغانستان کو بیرونی حملوں اور منصوبہ بندی کے لیے اب بھی استعمال کر رہے ہیں۔ صدر زرداری نے کہا دہشت گردوں کو سرحد پار سہولت دی جائے تو نتائج دنیا کے بے گناہ شہریوں کو بھگتنا پڑتے ہیں۔ پاکستان کے عوام کے جان و مال کا تحفظ اولین اور غیر متزلزل ترجیح ہے۔ پاک افغان سرحد کے قریب پشین میں سیکورٹی ادارے اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ، خودکش بمبار سمیت فتنہ الخوارج کے 5 دہشت گرد مارے گئے۔ CDD کے مطابق دہشت گردوں کو خفیہ اطلاعات پر نشانہ بنایا گیا، دہشت گرد نے فائرنگ کے تبادلے کے دوران خود کو دھماکے سے اڑایا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی CDD کی تعریف، کہا دہشت گردوں کے مذموم عزائم ناکام بنا دیے، دہشت گردوں کی ہلاکت پر بہادر سپوتوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، فتنہ الخوارج کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ امریکہ کے مشرقی ساحل پر شدید برفانی طوفان کا خدشہ، ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی۔ نیو یارک، کنیکٹیکٹ اور نیو جرسی سمیت 6 ریاستوں میں وارننگ جاری۔ نیو یارک کے میئر زہران ممدانی نے شہر میں تمام اسکول بند کرنے اور غیر ضروری سفر پر پابندی لگا دی۔ سینکڑوں پروازیں منسوخ یا تاخیر کا شکار ہیں۔ حکام کے مطابق بعض علاقوں میں 1 سے 2 فٹ تک برف پڑنے اور 70 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ ریاست پینسلوینیا میں آسمان سے سفید موتیوں کی برسات شروع، شہریوں کو گھروں میں رہنے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی سخت ہدایات کی گئی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں نیو یارک میں موجود سما کے نمائندے علی رضا سے۔ جی علی، بتائیے گا۔ آج بالکل امریکہ ایک مرتبہ پھر شدید سردی کی لپیٹ میں ہے اور برفانی طوفان اس وقت امریکہ کی مختلف ریاستوں میں جو ہے وہ جاری ہے۔ برف باری کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے گزشتہ چند روز سے ہی اس برفانی طوفان کی جو ہے وہ وارننگ جاری کی گئی تھی، اور آج صبح سے ہی ہم نے دیکھا کہ بارش کا سلسلہ جاری تھا، اور جیسے ہی شام ہوئی تو یہ سلسلہ جو ہے وہ برف باری میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اس وقت جو درجہ حرارت ہے وہ -10 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، اور ہوائیں 40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں، اور محکمہ موسمیات کے مطابق یہ برفباری کا سلسلہ آئندہ چند روز تک جاری رہ سکتا ہے۔ اس وقت جو امریکہ کی مختلف ریاستیں ہیں، جن میں نیو یارک، نیو جرسی، پینسلوینیا، ڈیلاویئر، میری لینڈ اور دیگر اسٹیٹوں میں برف باری کا سلسلہ جاری ہے، اور محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ان اسٹیٹ میں تقریباً 1 سے 1.5 فٹ تک جو ہے وہ برف پڑ سکتی ہے، اور درجہ حرارت مزید ڈاؤن ہوگا۔ آج ہم نے دیکھا کہ صبح سے ہی جو مختلف ڈپارٹمنٹل سٹورز ہیں وہاں پر شہریوں کا خاصا رش دیکھا جا رہا تھا۔ شہریوں نے جو کہ اس برفانی طوفان کے پیش نظر عام روٹین سے زیادہ خریداری کی ہے، جن میں کھانے پینے کی اشیاء شامل ہیں، چونکہ اس برفانی طوفان کے بعد جو پیش آنے والی صورتحال ہے اس سے نپٹنے کے لیے شہریوں کی جانب سے احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ امریکہ کی مختلف ریاستوں میں ایمرجنسی بھی نافذ کر دی گئی ہے، اور مختلف ریاستوں میں سکولز بھی بند رہیں گے، چونکہ برفانی طوفان کی شدت زیادہ ہے اور درجہ حرارت میں بھی نمایاں کمی واقع ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ شہریوں کو بھی اس بات کی تلقین کی جا رہی ہے کہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں، چونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ برف باری کے بعد روڈ ایکسیڈنٹ میں خاصا اضافہ ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے جو شہری ہیں ان سے تلقین کی جا رہی ہے کہ گھروں میں رہیں اور محفوظ رہیں۔ جی اب آپ کو بتائیں، اسلام آباد، راولپنڈی، مری اٹک اور چکوال میں پولیس اور سیکورٹی فورسز کا مشترکہ آپریشن، مختلف اضلاع میں کارروائیاں جاری۔
سرچ اینڈ کامبنگ آپریشن کے دوران رہائشی آبادیوں تجارتی مراکز کی اسکریننگ مختلف کارروائیوں کے دوران 2 اشتہاری ملزمان بھی گرفتار تفتیش جاری ہے اسلام آباد انڈسٹریل ایریا میں 95 گھروں اور 350 افراد کی چیکنگ کی گئی کارروائی کے دوران 41 مشتبہ افراد زیر حراست تفتیش جاری ہے اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اہم خبر ہے اسلام آباد راولپنڈی مری اٹک اور چکوال میں پولیس اور سیکیورٹی فورسز کا مشترکہ آپریشن مختلف اضلاع میں کارروائیوں کے دوران 13 غیر قانونی مقیم افغان شہری گرفتار کر لیے گئے سرچ اینڈ کامبنگ آپریشن کے دوران رہائشی آبادیوں تجارتی مراکز کی اسکریننگ مختلف کارروائیوں کے دوران 2 اشتہاری ملزمان بھی گرفتار تفتیش جاری ہے انڈسٹریل ایریا میں 95 گھروں اور 350 افراد کی چیکنگ کی گئی کارروائی کے دوران 41 مشتبہ افراد زیر حراست تفتیش جاری ہے